ٹرمپ کی جو ہم بات کریں اس نے پاکستان کو شاباشی دی ہے. ٹرمپ جو ہیں وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں بھی دھوکہ دیا, آپ نے پاکستان کو بھی دھوکہ دیا, آپ نے سب کو بیوقوف بنانے کی کوشش. تیل خریداری کی جو اجازت ہے وہ صرف چین تک ہی محدود ہے, یا دیگر ممالک بھی ایران کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں کیا؟ جب یہ جنگ جاری تھی تو چینی پریزیڈنٹ کا ایک بیان آیا تھا, دنیا جو ہے اب امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے. یہ ایک طرح سے ایک دھمکی بھی تھی اس میں, اور ایک وارننگ بھی تھی, اور ایک حقیقت بھی بیان کی گئی تھی. یہ جو ہے نا, ٹرمپ نے چین کو تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے, چین کو ایک کہا ہے کہ نہیں ہم آپ کو تیل بیچ سکتے ہیں, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ چین نے کو بڑا پریشر ڈالا ہے. اچھا, یہ جو سیز فائر ہے آپ کو لگتا ہے مینٹین رہے گی یا پھر آپس میں پھر دوبارہ سے یہ لوگ شروع ہو جائیں گے؟ یہ جو بات تھی نا کہ جی اسرائیل کو کچھ نہیں ہو سکتا, وہ ختم ہو گئی. ابھی جو نئی ویڈیوز آ رہی ہیں تل ابیب سے اور دوسرے علاقوں سے, وہاں لگتا ہے کہ اسرائیل میں بہت بڑی تباہی پھیلی ہے. میرا نہیں خیال کہ سیز فائر کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا, کیونکہ ایران بھی یہ نہیں چاہے گا اور اسرائیل بھی نہیں چاہے گا, کیونکہ اسرائیل نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سیف نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل. آج ہمارے ساتھ جو معزز گیسٹ موجود ہیں وہ صحافت کی دنیا کا مایہ ناز نام ہے, جن کے مختلف کالم ہیں, مضمون ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ہم آج ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے مختلف موضوعات پر, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی شخصیت کی اگر ہم تعریف کریں تو ایسی بات ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا جائے. انٹرنیشنل ریلیشن پہ بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اس کے علاوہ زندگی کے بارے میں بھی کافی گہری باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے, ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات کریں گے, خاص طور پہ پاکستان بھارت کے حوالے سے, اور دوسری بات ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ان کے خیالات جانیں گے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب, اور بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ثنا, میں بھی ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے بلایا, اور اچھا لگتا ہے. پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کرتی ہیں اور اچھی مہمان نوازی کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, آج کا جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں جیسے جنگ چھڑی تھی, جو بات ہوئی تھی سنتاس معاہدے پہ آئی تھی, جو کہ کہا جاتا ہے کہ کینسل نہیں کر سکتے, لیکن ابھی بھی انڈیا اس معاہدے کو رینیو نہیں کر رہا. کیا کہیں گے اس میں؟ بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ اس جو معاہدہ ہے اس میں انڈیا کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کینسل کر سکے. اس نے بھی ابھی اس کو کینسل نہیں کیا, اس کو التوا میں رکھا ہوا. اچھا, دوسری بات ہے اس کی ایک پریکٹیکل بات ہے. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ اس میں کوئی اس پہ عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے پاس ایسا مسئلہ ہے کیونکہ دریائے سندھ جو ہے وہ تبت سے نکلتا ہے, اس کے بعد لداخ میں داخل ہوتا ہے, پھر پاکستان میں آتا ہے. تو جو انڈیا کا ایریا ہے جس میں یہ دریائے سندھ ٹریول کرتا ہے, ایک تو یہ کہ وہ زمین اوپر ہے, دریا نیچے ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے دریا کی کہ اس کو آپ انہیں وہاں پانی کو کہیں کر سکے. نہ انہوں نے کوئی اسٹوریج کا بندوبست کیا ہوا ہے. کچھ جگہوں پر انہوں نے ڈیم کا اس طرح کا کچھ مسئلہ کیا ہوا ہے, لیکن اسٹوریج کا جو ہے نا دریائے سندھ پہ ان کا کوئی انتظام نہیں ہے. اور یہاں دریائے سندھ سے پانی کو وہ آگے شفٹ کر دیں, یہ بھی ابھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو یہ دریائے جہلم جو ہے اور یہ دریائے نیلم جو ملتے ہیں, دریائے نیلم پہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے اور وہ آلریڈی ہوا ہے, وہ بھی ایک رننگ واٹر کا مسئلہ ہے. دریائے نیلم میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی آپ کا کچھ دنوں کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں, پھر اس کو کر سکتے ہیں ارریگولیٹ اس کے فلو کو کر سکتے ہیں. چناب میں بھی ان کو تھوڑا سا معاملہ ہے, لیکن ابھی تک جو ظاہر ہے کہ اب سیٹلائٹ سے چیزیں نظر آتی ہیں, تو ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی مطلب کنسٹرکشن کرنی شروع کر دی ہو, کوئی ایسی چیز کر دی ہو. اس کا تو ابھی کوئی بات نہیں آئی. یہ ابھی تک فی الحال یہ بات جو ہے یہ بیانوں تک ہے. فی الحال یہ بات جو ہے بھارت کی طرف سے اس طرح سے, لیکن پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے یعنی اس میں کوئی ڈیم بناتے ہیں, پانی کو روکنے کی کوئی صورت پیدا کرتے ہیں, تو ہم اس کو فل فلیج جنگ سمجھیں گے. تو اس جنگ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھ چکے ہیں اس جنگ میں کہ پاکستان کی جو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت بہتر ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو ہم بات کریں اس نے پاکستان کو شاباشی دی ہے کہ بھائی تم نے جو ہے اچھا کام کیا ہے, اور جو ہے ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ نہیں کیا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹرمپ کی جو شاباشی ہے پاکستان کو دینا, خاص طور پہ ہمارے جنرل کو دینا, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکن سی آئی اے بہت ایکٹیو ہے, بہت بڑی ایجنسی ہے, تو امریکنس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھارت نے سارا فراڈ کیا ہے, فالس فلیگ کیا ہے, یہ کو اصل میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز تھی نہیں. اب وہ مختلف طرح سے ٹرمپ جو ہیں وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں بھی دھوکہ دیا, آپ نے پاکستان کو بھی دھوکہ دیا, آپ نے سب کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ثالثی کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹرمپ کر دیتے ہیں بار بار. ابھی بھی پھر ٹرمپ کو 13ویں 14ویں دفعہ جو ہے وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں, حالانکہ انڈین اب اس سے بڑا چڑھتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اب ٹرمپ نے بار بار جیسے کیا کہ جی میں نے جنرل عاصم منیر کو بلایا ہے تو میں نے اس لیے بلایا کہ میں انہیں شاباش دوں, میں ان کا شکریہ ادا کروں, میں نے اس لیے بلایا, پھر انہیں کھانا کھلایا, 2 گھنٹے مطلب ان کے ساتھ رہے. تو اس طرح سے جب سے وہ ٹیلی فون پہ بات, اس کے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد مودی سے ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, یا اور کوئی بڑا جو ان کا عہدیدار ہے وہ بھی نہیں مل سکا انہیں. جو اس لیے امریکہ کی جو سپورٹ ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اس طرح سے نظر آ رہی ہوں. جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر وہ جنرل صاحب کو انہوں نے پروٹوکول دیا ہے تو جنرل صاحب کو ایک عزت دی ہے, جنرل صاحب کو ایک پاکستان کو ایک عزت دی ہے, اور جنرل صاحب جو ہے وہ جو ہماری پولیٹیکل حکومت ہے وہ اس کے اپروول سے گئے ہیں. اسی لیے جب جنرل صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے سارا ظاہرہ بریف کیا تو انہوں نے کہا جی ٹرمپ جو ہے اس کو نوبل پرائز دیا جائے. اس پہ بھی بڑی بات ہوئی کہ جی نوبل پرائز کا آپ نے کیوں ریکمینڈ کیا, اس نے تو ایران پہ حملہ کر دیا. ظاہر ہے کہ جنرل صاحب تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا. پاکستان نے تو اس کو امن کی طرف لانے کے لیے ایک ایفرٹ کی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس کو اگر امن کا نوبل پرائز ملے گا تو یہ جنگ کی طرف نہیں جائے گا, لیکن وہ جنگ کی طرف چلے گئے. یہ تھوڑی پاکستان کی ججمنٹ کی غلطی کر لیں یا اس کی جو ایک سمجھے جو بات ہے, اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی کہ جی وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کل ٹرمپ کیا کرے گا, کیونکہ وہ دنیا میں ایک انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ کے طور پہ اس نے ایک شہرت حاصل کی. صحیح. اچھا, یہ جو پاکستان کی جنگ تو ابھی شروع ہوئی تھی پچھلے 1 مہینے پہلے, لیکن ہم جو دیکھیں اسرائیل نے جو حملہ کیا 2023 سے 2 سال ہونے والے, غزہ کی جو صورتحال رہی, پھر اب ایران کے ساتھ جو ایک نیا مسئلہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, ایران کے نیوکلیئر سارے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران کو کیا جوہری پاور بن کے ابھرنا نہیں چاہیے کیا اسلامی ملک؟ میرا خیال ہے کہ ابھی جو جب ٹرمپ نے اس کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی, اس نے کہا کہ ہم نے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کا پروگرام بالکل ختم کر دیا ہے. اسی طرح کی بات جو ہے وہ نیتنیاہو نے کی, لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں. اس کے بعد ابھی CNN نے اور نیو یارک ٹائمز نے ایک جو رپورٹیں شائع کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کامیاب نہیں ہوئے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ مہینے جو ہیں اس کو انہیں آپ واپس لے گئے ہوں, یعنی چند مہینے لگے وہاں پہنچنے میں, لیکن آپ ان کا سسٹم تباہ نہیں کر سکے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت بھی جو ایرانی حکومت ہے ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی وہاں سے یورینیم جو ہے وہ وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا تھا, اور اس سے 1 دن پہلے کی جو فوٹوگرافس بھی ہیں اس میں بھی بہت سے طیارے جو ہیں بہت سے جو ٹرک ہیں وہ اس بلڈنگ میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹ کرتا ہے. اور ایک بہت بڑا ایویڈنس اور ہے, وہ اٹامک انرجی والوں نے کہا کہ جی جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد اس پورے ایریا میں جو ریڈیشن ہے, تابکاری ہے, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں نوٹس نہیں کی. جیسا کہ نیوز میں آیا ہے کہ تیل خریداری کی جو اجازت ہے وہ صرف چین تک ہی محدود ہے, یا دیگر ممالک بھی ایران کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں یہ پابندی تو لگی ہوئی ہے جب سے 1979 میں ہوا, یعنی انقلاب آیا تو اس کے بعد ایران پابندیوں کا شکار رہا. تو لیکن یہ کہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ جو جتنا تیل ہے ایران کا وہ کوئی 92% جو تیل ہے وہ چین مختلف طریقوں سے خریدتا ہے ایران کا تیل, اور یہ خریدتا رہا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا پھر مختلف اس نے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے جس کی طریقے سے وہ خریدتا تھا. اب یہ ہے کہ اب اگر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یعنی چین تیل خرید سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 2 اس میں باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ کو اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جنگ جاری تھی تو چینی پریزیڈنٹ کا ایک بیان آیا تھا, اور وہ یہ تھا جب جنرل صاحب ہمارے ملنے گئے روسی دنوں میں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا جو ہے اب امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے. یہ ایک طرح سے ایک دھمکی بھی تھی اس میں, اور ایک وارننگ بھی تھی, اور ایک حقیقت بھی بیان کی گئی تھی. تو چین کو تیل خریدنے کی اجازت دے کے
بہرحال انہوں نے تھوڑا سا یہ انڈیکیشن دی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں جو ایران پہ جو پابندیاں ہیں ان کو نرم بھی کریں گے، اور ایران جو ہے اس کے جو ایسٹس بھی بہت سے پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بھی یعنی غیر منجمد ہونے کے جو ہے وہ بھی کوئی احکامات وہ ایشو ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے آخر میں جو ٹویٹس آئی ہیں اس میں یہاں پہ وہ تھوڑا سا ایران کے خلاف بات کی تو اس سے تھوڑا سا زیادہ وہ اسرائیل کے خلاف بھی بولے ہیں، اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ امریکہ جو اسرائیل پہ اتنا اعتماد نہیں کرتا جتنے اعتماد کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ اٹامک جو تنصیبات ہیں ان پہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہ طیارے بھی اسرائیل کو امریکہ نے نہیں دیے تھے، وہ اسلحہ بھی جو ہے وہ جو 30,000 پاؤنڈ کا کہا جاتا ہے کہ وزنی تھا اور وہ گرایا ہے، وہ اسلحہ بھی نہیں دیا گیا، تو وہ چیزیں تو اس طرح بہت سی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو امریکہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہوں۔ تو چین پہ اب یہ ایک بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا جو ایک تاثر تھا کہ بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے، اس پہ وہ اس طرح کا اعتماد نظر نہیں آتا۔ صحیح، یعنی اعتماد نظر نہیں آتا۔ ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ قطر کا کردار جو ہے، قطر کا کردار اس ثالثی کے حوالے سے کیا دیکھا آپ نے؟ قطر جو ہے دیکھیں، قطر اس پورے خطے میں بڑی ایک اس کی غیر معمولی سی اہمیت ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی نیگوشیشن ہوئی، جو معاملات ہوئے وہ بھی قطر میں ہوئے۔ قطر میں امریکن جو فوجیں ہیں ان کا بہت بڑا اڈا ہے، بہت بڑی وہاں پہ ان کی تنصیبات ہیں، تو ایران نے اس پہ جب حملہ کیا اور ان کو نشانہ بنایا تو قطر کے لوگوں کو تو انہوں نے بڑے بھائی کے طور پہ کہا تو قطر والوں کا بھی یہی تھا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اب ہم آبناء ہرمز بند کر دیں گے۔ اگر آبناء ہرمز بند کر دیتے تو اس کا مطلب دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ بند ہو جاتا، تو یہ پوری اکانومی یعنی عراق کی، بحرین کی، یہ متحدہ عرب امارات کی، اور یہ ساری جن کا تیل بھی یہاں سے جاتا ہے وہ تیل ظاہر رک جاتا۔ جب تیل رکنے سے یہ ہوتا کہ جب یعنی یہاں سے کچھ 60% تیل جو ہے وہ تو چین میں جا رہا ہے اس پورے خطے سے، تو وہ تیل بھی رک جاتا، تو پھر اس میں ظاہر کنسرنس پھر یورپ کے بھی ہیں، چین کے زیادہ تھے، تو میرا خیال ہے کہ اب ایک انڈیکیشن ہوئی ہے کہ چیزیں بہترین کی طرف جائیں گی۔ تو یہ بھی بات بتا رہی ہے کہ اب وہ جیسے انہوں نے پہلے تو بات کی تھی نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کی صورتحال بہتر ہو، تو ایران ایک بہتری کی صورتحال کی طرف جائے۔ اچھا، یہ جو سیز فائر ہے آپ کو لگتا ہے یہ مینٹین رہے گی یا پھر آپس میں پھر دوبارہ سے یہ لوگ شروع ہو جائیں گے، ایران، اسرائیل، اور پھر یہ انڈیا پاکستان کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایران سے بلوچستان بھی جڑا ہوا ہے، جس طرح سے بلوچستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جس طرح سے حالات ہیں اور پھر ایران کے جو حالات ہیں اس سے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ ایرانیوں پہ ایک بات بہت بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو خنجر گھونپا ہے نا وہ گھونپا ہے ان کے پیٹھ میں گھونپا ہے را نے اور انڈینز نے کس طرح سے گھونپا کہ وہاں پہ چابہار بندرگاہ بن رہی تھی، بہت سے انڈینز وہاں جا رہے تھے، انڈینز چونکہ وہاں بہت انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تو کوئی جو ایرانی ایجنسیز ہیں، ایرانی لوگ ہیں، انہوں نے وہ اس پہ نہیں کیا۔ ابھی جو ایک خبر آئی ہے کہ کوئی 140 کے قریب بندے پکڑے گئے ہیں، اس میں کوئی 20 جو ہیں موساد کے لوگ ہیں، باقی جو ہیں انڈینز ہیں، اور اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ پھر انڈینز نے افغانیوں کو استعمال کیا ہے بہت سی جگہوں پہ، اور انہوں نے بڑی ایک کام شروع کیا کہ ٹرائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو پھانسیاں دے رہے ہیں۔ تو لیکن پاکستان کے حق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مظاہرے ہوئے ہیں ہم پاکستان کے حق میں نعرے لگے ہیں، جو ایرانی پارلیمنٹ ہے وہاں بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگے ہیں۔ تو اب یہ جو ایکٹیویٹی ایران کی طرف سے ہو رہی تھی، خاص طور پہ BLA کو سپورٹ مل رہی تھی، یا ایران اس پہ تھوڑا سا توجہ نہیں دے رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ یعنی توجہ دے گا BLA پہ، اور بلوچ جو ہیں وہ جو ایک ایسا طبقہ ہے جو وہاں انتشار پیدا کرتا ہے، ان کے لیے وہاں بڑا سخت وقت آ گیا ہے۔ اور اس کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی جو بلوچستان ہے اس میں صورتحال بہتر ہوگی اور اس میں حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ ان کے ایرانیوں نے کچھ ایسی انفارمیشن دی ہے جس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کراچی سے بھی پکڑے گئے ہیں، بلوچستان میں بھی آپریشن ہوا ہے، تو یہ چیزیں تو اب چل رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سیز فائر اسٹاپ ہوئی ہے کیا یہ واقعی اسٹاپ ہو گئی ہے یا پھر ہم جو ہے ایک ورلڈ وار 3 کی تیاری رکھیں؟ دیکھیں، ابھی جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ
اب یہ جنگ جو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جنگ میں چین کا اور روس کا ایک بڑا رول ہوا ہوگا، اور چین جو ہے وہ عام طور پہ بات نہیں کرتا، لیکن جہاں وہ نظر آتا ہے یہ جو ہے نا، ٹرمپ نے چین کو تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے، چین کو ایک کہا ہے کہ نہیں ہم آپ کو تیل بیچ سکتے ہیں، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ چین نے کوئی بڑا پریشر ڈالا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات تھی نا کہ جی اسرائیل کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ختم ہو گئی۔ ابھی جو نئی ویڈیوز آ رہی ہیں تل ابیب سے اور دوسرے علاقوں سے، وہاں لگتا ہے کہ اسرائیل میں بہت بڑی تباہی پھیلی ہے، یہ جو اور یہ اس تباہی نے، اور پھر یہ کہ یہ بھی ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ جو ایٹامک بم ہے وہ ایران کے پاس ہے یا کس سٹیج پہ ہے، اب اور اس میں خدشات پیدا ہو گئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ سیز فائر کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا، کیونکہ ایران بھی یہ نہیں چاہے گا اور اسرائیل بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اسرائیل نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سیف نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ کیونکہ جو کام اس نے مصر میں کیا تھا اس نے پہلے یہاں بھی کیا، مصر میں بھی اس نے تیارے پہلے سارے ان کے اڑا دیے تھے اور ان کی فضائیہ کو ناکارہ کر دیا تھا، یہاں بھی انہوں نے اس کی فضائیہ کو ناکارہ کر دیا، لیکن ایران اس کو اس طرح سے پیرالائز نہیں کر سکا جس طرح سے ایک زمانے میں اس نے مصر کو کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو نہیں آ سکیں گے اس میں، دوسرا نیتن یاہو جو ہے منڈے کو اس کے خلاف کرپشن چارجز میں وہاں پر ٹرائل شروع ہو گیا ہے، جس پہ ٹرمپ نے بڑی کھل کے ان کی حمایت کی ہے کہ یہ واپس لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے اب اسرائیل جو ہے وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے اٹیک کر سکے، اور ایرانی تو ویسے میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں جائے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ مسلم ممالک متحد نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم متحد ہوں، اور یہ جو بڑے بڑے جو نام ہیں جیسے جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں بھی، ہم ان کو پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ریپرزینٹیو لا سکیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اور دوسرے جو دنیا کے اسلامی ملک ہیں انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ پاکستان نے رول پلے نہیں کیا، تو ان کو یعنی پارلیمنٹ میں جو پاکستان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو وہاں ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ کچھ ایسا تو ہوا ہے جس کی وجہ سے ایرانی آپ سے بہت خوش ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر ویسے ادروائز آپ دیکھیں جو چیزیں باہر نظر آنے والی ہیں، تو جتنا ہماری جنگ میں ایران نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے اس سے بہت آگے گئے ہیں، ہم نے ڈپلومیٹکلی بھی آگے گئے ہیں، ہم نے کھل کو سپورٹ دی ہے، ہم نے جو بلاول کی تقریر دیکھ لیں، ہمارے پرائم منسٹر کی بات دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں، اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے، کیونکہ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک طرح سے پاکستان کی جنگ بن جائے۔ اچھا، آپ کے ساتھ ہماری گفتگو رہی اسلم ڈوگر صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام جو یہ جاننا چاہیں گے کہ جنگ ان کے لیے کیا نقصانات لا سکتی ہے؟ ظاہر ہے جی، جنگ جو ہے اگر فرض کرو یہ جنگ آپ کی کنٹینیو ہوتی تو تیل کی پرائسز جو ہیں وہ بہت بڑھ جانی تھی، تیل یا کا بہت ایک معاملہ پڑنا تھا، اور جنگ جو ہے وہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بالآخر آپ کو مذاکرات کی طرف جانا پڑتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے۔ پاکستان کا جو جیسے ہمارا جو ایٹامک پروگرام ہے وہ ہمیشہ انڈیا سینٹرک رہا ہے، اور دوسرا اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اسی طرح سے جو ایران کا ایٹامک پروگرام ہے وہ بھی ایک پرامن پروگرام ہے، اور اس میں جو ان کے آیت اللہ خامنائی ہیں انہوں نے تو پابندی لگائی، اس کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے، ایٹم بم کو دے رکھا ہے۔ تو لیکن ابھی جو ہوا ہے اس کے بعد اس کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم جو انسپیکٹر آتے تھے اور ہماری تلاشی لیتے تھے اور دیکھتے تھے، تو انسپیکٹرز کو اب ایران میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو ایران اپنے طور پہ اس ایٹامک پروگرام کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ اسلم ڈوگر صاحب آپ کا کہ ہماری آپ سے گفتگو ہوئی، خاص طور پہ جو کرنٹ سچویشن بن رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ جو جنگ ہے ان کے لیے کیا تکلیف دہ حالات لے کے آ سکتی ہے، لیکن جو ہمیں لگتا ہے کہ جو جنگ ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے، اور تمام مسلم ممالک کو خاص طور پہ متحد ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو ہتھیار بنائے جاتے ہیں، پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات، یہ ہتھیار بنانے کے بعد ان کو جو ہے یوز بھی کیا جائے، یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے اور پابندی لگانی چاہیے، یہ جو ہتھیار بنائے جا رہے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کی سپلائی ہے، یہ بھی لمٹ کی جائے۔ ہم صرف ایٹمی ہتھیار کی، ایٹمی تنصیبات کی بات کرتے ہیں، لیکن جو بیسک دوسرے ہتھیار ہیں ہمیں اس کی بھی پروڈکشن لمٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم جنگ کی طرف راغب نہ ہوں۔ اور یہی بات ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، امن سے رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، اور دنیا کو خوبصورتی اور امن کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا آپ کی جو بھی رائے ہو، ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔